یہ مشکل وقت ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، ایسا کہنا ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے IMF معاہدہ توڑ کر 233 ارب روپے کا نقصان کیا۔ عمران خان حکومت نے لیوی 4 روپے مرحلہ وار بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ عمران خان معاہدے کے مطابق پیٹرول ڈیزل پر 70 روپے ٹیکس ہونا چاہیے تھا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ڈیزل پر 5، پیٹرول پر 10 روپے ٹیکس لے رہی ہے اور یہ مشکل وقت ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے IMF معاہدہ توڑ کر 233 ارب روپے کا نقصان کیا ہے۔ جو پچھلے سال 233 ارب روپے کا نقصان کیا ہے عمران خان کی حکومت میں IMF کا معاہدہ توڑ کے، تو اس کو معاہدے کو بحال کیا جائے اور اس کے تحت ہم قیمت پھر سے بڑھائیں۔ PDL کے اندر 10 روپے ہم کو پیٹرول کی قیمت میں اور 5 روپے ہم کو ڈیزل کی قیمت میں PDL کی لیوی لگانا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں بھی تیل کی قیمت بیچ میں کم ہوئی تھی لیکن پھر بڑھ گئی ہے، لہٰذا جو پیٹرول موٹر گیسولین جو 233 روپے 79 پیسے کا تھا، اس میں 4 روپے 85 پیسے کی انکریس آئی ہے قیمت میں، 10 روپے اس پہ PDL لگائے تو 14 روپے بڑھائے، 14 روپے 85 پیسے بڑھاتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت، نئی قیمت 12 بجے سے 248 روپے 74 پیسے ہوگی۔ ڈیزل جس کی قیمت 263 روپے کی تھی تقریباً، اس پہ 8 روپے 23 پیسے قیمت میں اضافہ ہوا ہے، 5 روپے اس میں اگر ہم ٹیکس لگاتے ہیں، 13 روپے 23 پیسے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں تو یہ 276 روپے 54 پیسے کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیروسین آئل جو ہے اس کی اب اس میں 18 روپے 83 پیسے کی انکریس آئی ہے، 211 روپے کی اس کی تقریباً قیمت تھی، تو اب نئی قیمت جو ہے وہ 230 روپے 26 پیسے آئی ہے، اس پہ بھی 5 روپے PDL لگائے۔ اور لائٹ ڈیزل آئل جو کہ 207 روپے تھا، جس کے 13 روپے 68 پیسے اس کی قیمت بڑھی ہے، 5 روپے اس پہ ٹیکس لگے گا تو 18 روپے 68 پیسے اس کی قیمت بڑھائی جائے گی اور 226 روپے 15 پیسے کا ہوگا۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے گورنر پنجاب کو آج 4 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی۔ ووٹوں کی گنتی تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ بینچ کے رکن جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے فیصلے سے مشروط طور پر اختلاف کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کے خلاف ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ لارجر بینچ میں جسٹس شاہد جمیل خان، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس ساجد محمود سیٹھی شامل ہیں۔ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا گیا۔ بینچ کے رکن جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے دیگر 4 ساتھی ججز کے فیصلے سے مشروط طور پر اختلاف کیا۔ لارجر بینچ نے 8 صفحات پر مشتمل فیصلے میں حکم دیا ہے کہ گورنر پنجاب 1 جولائی شام 4 بجے اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ اجلاس میں ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی کے بعد حمزہ شہباز مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو فوری طور پر انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد دوبارہ پولنگ ہوگی اور زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا پروسیس مکمل کیے بغیر اجلاس ملتوی نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے عمل کے دوران تمام ادارے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ گورنر پنجاب نو منتخب وزیر اعلیٰ سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حلف لیں گے۔ گورنر اگلے روز 11 بجے تک حلف لینے کے پابند ہوں گے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے ضابطہ اخلاق کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیں گے۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ووٹوں کی گنتی تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ عدالت نے حکم دیا کہ حمزہ شہباز اور ان کی کابینہ کے کیے گئے اقدامات اور فیصلوں کو قانونی تحفظ ہوگا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ عدالت پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ منحرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے۔ اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو آرٹیکل 130(4) کے تحت سیکنڈ پول ہوگا۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم پنجاب اسمبلی کے مختلف اجلاسوں میں بد نظمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی یا بد نظمی ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ بینچ کے رکن جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے دیگر ساتھی ججز کے فیصلے سے مشروط طور پر اختلاف کیا اور اختلافی نوٹ دیا کہ عثمان بزدار کو بحال کیا جاتا ہے۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے میڈیا کی رپورٹنگ کی تعریف کی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب تک دوبارہ گنتی نہیں ہوتی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ فیصلوں کے خلاف نعرے لگانے والے کس منہ سے سپریم کورٹ جائیں گے؟
مریم اورنگزیب کا کہنا تھا عمران خان اپنی ناکامی کے ماتم میں مصروف ہیں، بتائیں سازش ہو رہی تھی تو پھر اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی؟ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، جو 4 سال پاکستان کے اوپر بطور وزیر اعظم مسلط رہے، انہوں نے تمام اداروں کو استعمال کیا جس میں FIA اور نیب تھا اور پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک ایسٹ ریکوری یونٹ تھا۔ آج وہ اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی ناکامی کا ماتم کر رہے ہیں۔ جو جھوٹے کیس آپ نے لگائے وہ تمام لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھیں۔ انہوں نے کسی فیصلے کو سپریم کورٹ چیلنج نہیں کیا۔ پاکستان کی عوام کے لیے سوال ہے، عالمی سازش کے خلاف انکوائری عمران خان نے کمیشن بنا کر کیوں نہیں شروع کروائی؟ جب ان کو پتا چلا کہ یہ سازش ہوئی ہے، جب ان کو پتا چلا سائفر آ گیا اور جب ان کے بقول اگر سازش ہو رہی تھی تو انہوں نے اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں الیکشن کال ہوئے؟ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق حمزہ شہباز کا الیکشن کالعدم نہیں ہوا، حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا، بزدار صاحب کو بحال نہیں کیا گیا۔ جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتا، ری ووٹنگ نہیں ہو جاتی، حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر پنجاب ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اور وہ سپریم کورٹ جہاں آئین شکنی کا سرٹیفکیٹ آپ کا موجود ہے، جو آپ نے عدم اعتماد کے وقت کی آئین شکنی اسپیکر سے کرائی، ڈپٹی اسپیکر سے کرائی، وہ آئین شکنی اس کے وہ منہ لے کر سپریم کورٹ جائیں گے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ماننا نہیں ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ فیصلے پر عدالت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کچھ قباحتیں ہیں جس پر سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ جس ڈپٹی اسپیکر نے متنازع عمل کیا، کیا وہی دوبارہ الیکشن کرائے گا؟ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور وزارت اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی کی پنجاب اسمبلی کے احاطے میں نیوز کانفرنس۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ قباحتیں ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر بطور پریزائڈنگ آفیسر قابل قبول نہیں۔ ہمیں ہائی کورٹ کے فیصلے کی نقل مل رہی ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن دے رہا ہے۔ عمران خان سے مشاورت ہوئی ہے، سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ جو پریزائڈنگ افسر ہے جس کی وجہ سے سارا بدنامی ہوئی، سارے جگ ہسائی ہوئی، وہی اسی کو دوبارہ بنا دیا ہے، اور یہ تو کسی شکل میں قابل قبول نہیں۔ ایک طرف ہمارا جو ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے اور ہائی کورٹ حق میں فیصلہ کرتا ہے جی کہ یہ 5 بندے آپ کو ملنے چاہیے۔ ہم الیکشن کمیشن گئے، انہوں نے کہا جی کہ وہ آرڈر تو لائیں، آرڈر ہمیں دے نہیں رہے، اور پھر جا کے ان کو موقع مل رہا ہے ہمارے مخالفوں کو تاکہ وہ اسٹے لے لیں۔ چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ جو لوگ بیرون ملک ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو 20 نشستیں خالی ہیں ان کی وجہ سے بھی ہاؤس نامکمل ہے۔ عدلیہ سے نا امید نہیں، ان پر اعتبار ہے، شک کیوں کریں؟ 5 یا نہیں، وہ 20 کا کیا کرنا ہے جس کا الیکشن ہے ڈیو، اور 7 بندے جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ ان کو کیوں آپ اگنور کر رہے ہیں؟ ابھی ہاؤس مکمل نہیں ہے، ہاؤس پہلے ہاؤس کو مکمل تو کریں۔ راجہ بشارت نے کہا کہ امید رکھتے ہیں کہ اگر پہلے بھی رات کو 12 بجے عدالت کھل سکتی ہے تو ہمارے لیے بھی کھل سکتی ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر رات کو 12 بجے ہمارے خلاف عدالتیں اسٹے آرڈر دے سکتی تھی یا کارروائی کر سکتی تھی، تو آج رات کو 12 بجے ہمارے لیے بھی عدالت کھول لی جائے گی اور ان لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دیا جائے گا، اور پھر جو ہمارے گریونسز ہیں ان کو دور کیا جائے۔ میاں محمود الرشید نے بولا کچھ فیصلے صبح کے لیے چھوڑے ہیں، الیکشن کے لیے کچھ تو وقت دیا جاتا۔ لیول پلینگ فیلڈ وہ ہمیں نہیں دیا گیا، یعنی ہم پٹیشنر ہیں اور پچھلے 2-2.5 ماہ سے ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ ایسی کیا قیامت آ گئی ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ہے، یہ گورنر صاحب کے لیے حکم ہے، اور 4 بجے تک آپ نے ری پول کروانا ہے یہ سارا۔ تحریک انصاف کے وکیل عامر سعید رانگ کا کہنا تھا کہ ہمیں ہائی کورٹ کے فیصلے پر کچھ تحفظات ہیں، امید ہے سپریم کورٹ ہماری پٹیشن سنے گی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کو ایک بار پھر بحرانوں میں دھکیلنے والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا پنجاب کے مینڈیٹ کو ایک بار پھر دھاندلی سے ہتھیانے کی کوشش کرنے والے اب انتخاب روکنے پر بضد ہیں، کیونکہ ان کے اپنے بہت سارے ارکان اڑان بھرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ حکومت ختم کرتے کرتے اپنی گنتی پوری کرنے کے لالے پڑ گئے۔ 2018 میں پنجاب کے عوام سے ان کا مینڈیٹ چھیننے سے لے کر منی گالا گینگ کے ذریعے پنجاب کے پیسے اور وسائل پر ڈاکے ڈالنے، اور اب پنجاب کے عوام کا حق ان کو نہ لینے دینا۔ ویلکم بیک۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ سب کو پتا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن غیر آئینی تھا، حمزہ شہباز کو اتنا عرصہ عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 گھنٹے میں الیکشن کرانے کا حکم دیا،
लेकिन इस वक्त ऐवान मुकम्मल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से अपील है आज के इंतखाब पर हुक्म इम्तना दिया जाए। सबको पता था कि हमजा शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप का, वो गैर आइनी था, और ये आज जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, इसने साबित किया कि ये फैसला गैर आइनी था। हमजा शरीफ एक यूजर्पर था, इसको कोई हक नहीं था इतनी देर पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने का। अब अगर इसी के नीचे ये इलेक्शन होना है, और ये याद रखें कि जो डिप्टी स्पीकर है उसका रोल बिल्कुल मुतनाज़ है, वो उसके ऊपर भी अदालत में हम गए हुए हैं, तो उसके नीचे और हमजा शरीफ के नीचे जिसकी हैसियत ही नहीं अब चीफ मिनिस्टर बनने की, ये इलेक्शन मज़ीद बुरहान बढ़ाएगा, सियासी बुरहान पाकिस्तान में। दूसरी चीज़, अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए हैं। अभी तक हमारी जो 5 सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि आपको इस इलेक्शन में स्टे देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला इंतखाब का लदम करार दिया है, ना ही उन्हें ओहदे से हटाया। बतौर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A से मुतल्लिक तशरीह में कहा है कि पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला इंतखाब का लदम करार दिया है, ना ही उन्हें ओहदे से हटाया है। बतौर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि पंजाब असम्बली में हमें 9 वोटों की बरतरी हासिल है। 25 अरकान को निकाल भी दें तो भी हमारे अरकान की तादाद 177 है। हम ये रन ऑफ इलेक्शन भी जीत जाएंगे। अदालती हुक्म में अहम बात यह है कि वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को सबूताज किया गया तो तौहीन अदालत होगी। हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं, और क्योंकि ये पिछले इलेक्शन का तसलसल है और आइन में ये दर्ज है कि ये रन ऑफ इलेक्शन होगा। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं। इस अमल पर जितने भी खदशात थे वो खत्म हो जाएंगे। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं। हुकूमत पंजाब हमजा शहबाज साहब की सरबराही में डिलीवर कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। इस प्रोसेस के ऊपर जितने भी खदशात थे वो खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हम खुश और मुतमईन हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं, अब ना उनका ना हमारा कोई रुकन टूट सकता है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं वज़ीर आज़म ने पिछले 4 साल में पेट्रोलियम, LNG और दीगर शोबों में गलत फैसलों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है। इसकी कार्रवाई अवाम और मीडिया के लिए ओपन होगी। एहसन इकबाल ने कहा कमीशन की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज़म साहब ने ये फैसला किया है कि कानून के तहत एक कमीशन बनाया जाए जो मुकम्मल गैर जानिबदारी से पिछले 4 साल में बिजली गैस के सेक्टर में, पेट्रोल के मामलात में, डीजल के मामलात में, LNG के मामलात में नुकसानात हुए हैं, इन तमाम मामलात का जायज़ा लिया जाए। एक रिपोर्ट जो है कमीशन वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे। कमीशन की जो कार्रवाई है वो मीडिया के लिए ओपन होगी, पब्लिक के लिए ओपन होगी। ये कमीशन कौम के सामने हकायक लाएगा। इस रिपोर्ट के बाद जो भी इस जुर्म में शरीक रहा है या जिसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अतिया से भी मुलाकात की। दोनों मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ।
آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے مابین دوستانہ اور تاریخی تعلقات ہیں جو پائیدار شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف اور قطر کی قیادت نے دونوں ممالک کے مابین تمام شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ شہباز شریف سے چینی سرکاری کمپنی نورینکو کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے لاہور اورنج لائن منصوبے میں کمپنی کے کردار کو سراہا۔ چینی سرکاری کمپنی نورینکو کے وفد سے گفتگو کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں دوست ممالک کے باہمی فائدے اور ترقی کے لیے سی پیک کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں قابل تجدید توانائی بالخصوص شمسی توانائی کے وسیع امکانات میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق نورینکو کمپنی پاکستان میں بجلی اور قابل تجدید توانائی، انفراسٹرکچر، ٹیلی کام، کانکنی اور آئی ٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش مند ہے۔ شیخ عمر فاروق کے خلاف اداکارہ صوفیہ مرزا کا پروپیگنڈا۔ صوفیہ مرزا اور شیخ عمر فاروق کا کہنا ہے ہم دبئی میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، صوفیہ مرزا غلط بیانی کر رہی ہیں اور ان کا مقصد صرف پیسے کا حصول ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے رضوان چودھری سے۔ صوفیہ مرزا اور جن کا نام خوش بخت مرزا ہے اوریجنل نام، وہ پاکستانی میڈیا پہ ایک بہت زیادہ شور مچا رہی ہیں کہ ان کو بچوں کو بیٹیوں کو ان کے فادر زبردستی پاکستان سے لے گئے تھے، جو کہ ان کی رضامندی کے خلاف تھا۔ لیکن اس صورتحال کو جانچنے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے میں اب موجود ہوں دبئی میں شیخ عمر فاروق صاحب کے گھر پہ۔ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زینب اور زنیرہ میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ واقعہ اس میں کچھ سچ ہے یا وہ ایک ڈرامہ کر رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں، کیا سچویشن ہے، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ جی I'm happy in Dubai. I have my friends, my everything in school, it's all comfortable here. And everything that's on the media is basically just fake. She's doing it to gain publicity and attention because she's not getting any. She's retired, finished. So I feel like she just thinks that she can keep going on the media and saying fake things and it's not, no one's going to find out. What you want to say about your mom's claim for your and your father's wrong decision? What she's doing is basically she's just making fake problems to try and gain attention and publicity from this, but none of it is true because we're living happily with our father in Dubai and we choose to live with him, so it's not like we're living here against our will and that he's forcing us to say any of this. We're saying this ourselves because we want to live here with our dad and we don't want to live with her. آپ اس بارے میں کچھ اور بھی ڈیٹیلز بتائیں پلیز۔ Basically my mother, she's only after money. Before جب ہم نے contact کیا تو ان کو ہم باتیں کرے تھے ساتھ. She told me you should go try these codes and your dad's safe, get your passports and get your money and come to me in Pakistan. جب ہم نے اس کو کہا تھا ہمارا نہیں دل آسے کرنے پہ، وہ ہمارے سارے میسیجز اگنور کر رہی تھی۔ ہم نے ان کو بہت زیادہ بار بولے تھے دبئی آ جاؤ ہم کو ملنے، وہ آئی تھی 2017 میں، لیکن بچے کو نہیں ملنے، وہ صرف آئی تھی اپنے ماڈلنگ کے لیے اور سے وہ چلی گئی تھی۔ جی اوکے، تھینک یو۔ پاکستان فٹ بال کے لیے اچھی خبر، فیفا نے پاکستان کی انٹرنیشنل رکنیت بحال کر دی، پابندیاں ختم ہو گئیں۔ حکام نے ملکی سطح پر فٹ بال سرگرمیوں کا سلسلہ بھی بحال کرنے کا عزم ظاہر کر دیا۔ متوازی ایسوسی ایشنز فٹ بال ہاؤس پر قبضہ اور فنڈز کے حصول پر پاکستان میں فٹ بال کا کھیل انتہائی متاثر ہوا۔ صرف کھلاڑیوں کا مستقبل ہی داؤ پر نہیں لگا بلکہ عالمی باڈی فیفا نے گزشتہ سال اپریل میں پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے بعد فیفا ہی کی نمائندہ نارملائزیشن کمیٹی نے تمام ضابطوں کو پورا کیا، جس پر اب پاکستان کی انٹرنیشنل رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔ فٹ بال کے عالمی دروازے کھل جانے پر ملک بھر میں بھی کھیل کے میدان آباد ہوں گے۔ دورہ سری لنکا کی تیاریوں کے سلسلے میں قومی ٹیم کا انٹرا اسکواڈ میچ شروع ہو گیا۔ کپتان بابر اعظم 44 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فواد عالم، آغا سلمان، سرفراز احمد اور محمد نواز نے 50s مکمل کی۔ راولپنڈی میں جاری تربیتی کیمپ میں قومی ٹیسٹ کھلاڑی ایک روز آرام کے بعد دوبارہ ان ایکشن ہو گئے۔ اوپنر عبداللہ شفیق 24، سعود شکیل 40 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان بابر اعظم نے 44 رنز بنائے۔ فواد عالم اور محمد نواز نے نصف سینچریاں مکمل کی۔ آغا سلمان 69 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ سرفراز احمد 51 رنز ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے۔ بابر اعظم نے ایک بار پھر بالنگ کے جوہر دکھائے، انہوں نے 4 اوور کرائے، 2 میڈن 17 رنز دیے۔